وہ باپ جس نے ساری زندگی آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں لگا دی، وہ باپ جس نے دھوپ اور چھاؤں نہیں دیکھی آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لگا دیا، اگر ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق انسانوں کو بتلائے ہیں، اور یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ اسلام کے اندر چھوٹے بچوں کے بھی حقوق ہیں، نوجوانوں کے بھی حقوق ہیں، بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں، اور باپ اور بیٹے کے بھی حقوق ہیں، ماں اور بیٹے کے بھی حقوق ہیں، یعنی کسی کو بھی اسلام نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہر ایک کے حق اسلام نے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اسلام کی خوبی ہے، باقی آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اتنے مرتب طریقے پر کسی کے حقوق نہیں ملیں۔ دراصل اسلام جو آیا ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، انسان کی طبیعت کے مطابق مذہب ہے، اور اس مذہب اور اس اسلام کو اتارنے والا، بھیجنے والا احکم الحاکمین ہے، جو پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، اور جب وہ پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ کس کو کن حقوق کی ضرورت ہے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو وہ تمام حقوق جو رب العالمین کے علم میں ہے اور اسے معلوم ہے کہ کس کے کیا مطابق ہو سکتا ہے، اللہ نے وہ تمام حقوق کی تعلیم اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت تک پہنچائیں۔ آج جو مجھے بیان کرنا ہے وہ مجھے بیان کرنا ہے بڑی عمر کے لوگوں کے حقوق۔ آج مجھے باپ اور بیٹے کے بارے میں نہیں بیان کرنا، شوہر اور بیوی کے متعلق بیان نہیں کرنا ہے، مجھے سمجھانا ہے بوڑھوں کے حقوق کو، یا جو بڑی عمر کے لوگ ہیں بڑوں کے حقوق کو۔ اولاً کہیں کہ بڑوں کے حق کیا ہیں، ہم چھوٹوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے کس طرح ملاقات کریں، کس طرح ہم اپنے بڑوں کے ساتھ پیش آئیں، یا جو اور بڑے ہیں تو ان کے جو اوپر کے بڑے ہیں، یوں کہیے کہ جو ضعیف طبقہ ہے ان لوگوں کے کیا حقوق ہیں، ان سے ہمیں کس طرح ملنا چاہیے، کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، یہ آج کے پیغام کے اندر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ کئی احادیث کے اندر ان لوگوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہوں۔ فرمایا کہ امت کے اندر وہ طبقہ جو بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو، جس کے اعضاء و جوارح کمزور ہو گئے ہوں، تو وہ عزت کے، تکریم کے، احترام کے، معاشرے کے اندر سب سے زیادہ لائق ہے کہ اس کا سب سے زیادہ احترام کیا جائے۔ ایک واقعہ حدیثی کے اندر آتا ہے، دو صحابی، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سہل ہیں، کسی جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو، کہیں پر جنگ وغیرہ تھی تو وہاں ان کو بھیجا۔ اس جگہ پر جو وہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں دونوں الگ الگ ہو گئے، ایک طرف چلے گئے، ایک طرف چلے گئے۔ ان میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، تو جنگ ختم ہونے کے بعد میں ان کی شہادت کے بعد میں ان کے دونوں بیٹے اور صحابہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر کے اپنے حالات بتانے لگے۔ تو ان کے جو دو بیٹے تھے وہ محفل میں تھے، جو ان کے ساتھی تھے وہ بڑے صحابی تھے، وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی وہاں کی کارگزاری دیجئے، کیا رہا؟
تو بجائے اس کے کہ یہ بڑے صحابی بولتے، جو دونوں نوجوان تھے وہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کو کارگزاری بتانے لگے کہ اللہ کے رسول وہاں ایسا ہوا، یہ ہوا، اور وہ حضرت عبداللہ بن سہل شہید ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے انہیں روکا۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں روکا کہ بیٹا آپ رک جائیے، ابھی مجلس میں بڑے موجود ہیں، جب بڑے موجود ہوں تو پہلے بڑوں کو بولنے کا موقع دینا چاہیے، چھوٹوں کو بعد میں بولنا چاہیے، جب ان کا نمبر آئے تو ان کو بعد میں بولنا چاہیے، جب بڑے موجود ہوں تو پہلے بڑوں کو گفتگو سننی چاہیے۔ سمجھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاشرے کو بہتر بنا رہے ہیں۔ آج بڑے چھوٹے کا احترام ہی ختم ہو گیا، بڑے چھوٹوں کا ادب و احترام ختم ہو گیا۔ آج چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے بڑے ہیں، ان سے عجیب گفتگو کر رہے ہیں، ان کا احترام نہیں ہے۔ بھائی معاشرے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایک صاحب میرے مقابلے میں اتنے بڑے ہیں جو میرے بھائی کی عمر کے آتے ہیں، تو میری زبان، میرا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ان سے بھائی صاحب، بھائی جان، بڑے بھائی، اس درجے میں رکھ کر اسی محبت، اسی احترام کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی چاہیے کہ بھائی آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ کوئی اتنی عمر کے ہیں کہ جو آپ کے والد کے درجے کے آ رہے ہیں، جو آپ کے چچا کے درجے کے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہ اناپ شناپ ان کو کچھ بھی بات کیے جائیں، وہ بڑے ہیں آپ کے، کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی برادری سے ہوں، کسی بھی معاشرے سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، وہ آپ کے بڑے کے درجے میں آتے ہیں، تو آپ ان کو چچا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ آپ کے والد کے بڑے ہیں تو آپ تایا کہہ کر کے پکار سکتے ہیں، آپ کے دادا کے درجے کے ہیں تو آپ دادا کہہ کر کے پکار سکتے ہیں، اور ان کے سامنے اس طرح گفتگو کرنی چاہیے جس طرح اپنے باپ کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے، جس طرح اپنے دادا کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، جس طرح اپنے ابو کے سامنے گفتگو کرتے ہیں پیار سے۔ تو معاشرے کے اندر اگر کوئی عمر کے حساب سے اتنے بڑے ہیں تو ان کے سامنے اسی طرح ادب سے گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں آنے کی ضرورت ہے، واپس آنے کی ضرورت ہے، اور اپنے معاشرے کے اندر بڑوں کو عزت دینے کی ضرورت ہے، بڑوں کو احترام دینے کی ضرورت ہے، تبھی معاشرہ بنے گا۔ آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ جو بڑوں کے درجے میں رکھ کر کے گفتگو کرتے ہیں، جو بڑا بھائی ہے اسے بڑے بھائی کے درجے میں رکھ کر کے گفتگو کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت میں اس کی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بھائی میں ہوں، میں چھوٹا ہوں، اب یہ بیٹھے یہ تو میرے بڑے بھائی کے درجے میں، یہ بڑے بھائی کے درجے میں، یہ بڑے بھائی کے درجے میں، اب میں ان سے بڑے بھائی کے جیسی گفتگو کروں گا تو یہ میرے ساتھ اسی طرح چھوٹے بھائی جیسا معاملہ کریں گے نا، تو میری عزت میں تو خود بخود اضافہ ہوگا۔ جو میرے باپ کی عمر کے ہیں میں ان کو چچا کا درجہ دوں گا، جب ان سے اسی محبت سے، اسی ادب سے گفتگو کروں گا تو وہ بھی تو میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے، وہ بھی سمجھیں گے ہمارا بڑا چھوٹا بچہ ہے، پیار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو اس ماحول کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر بوڑھوں کے حقوق بتائے ہیں کہ وہ لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہوں اور وہ بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہوں تو ان کا بہت زیادہ احترام کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی کے بھی والد ہوں، کسی کے بھی گھر کے آدمی ہوں۔ لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بستی کے اندر، معاشرے کے اندر کہیں پر بھی آپ جا رہے ہیں اور وہ آپ سے بڑی عمر کے ہیں تو ان کا اعزاز کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بوڑھے آدمی سبزی کا تھیلا لے کر کے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہیں، ان کا جسم کمزور ہے، اور آپ نوجوان ہیں، آپ فوراً ان کے ہاتھ سے لے لیجئے، چچا جان میں آپ کے گھر تک پہنچا کر کے آتا ہوں۔ آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل، آپ فوراً گاڑی روک لیجئے، اور گاڑی روکنے کے بعد آپ گاڑی روکنے کے بعد میں فوراً کہیے کہ نہیں ابا جان، دادا جان، چچا جان، بھائی جان، جو بھی ہیں آپ، جو بڑے عمر کے ہیں، آپ گاڑی پہ بیٹھیے، گاڑی روکیے، نیچے اتریے، نیچے اترنے کے بعد میں آپ ان کو پیار سے گاڑی پر بٹھائیے، گاڑی پر بٹھانے کے بعد آپ گاڑی پر بیٹھیں، ان کا سامان سنبھالیں اور پیچھے بٹھا کر ان کے گھر تک چھوڑ کر کے آئیے۔ خدا کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان، کوئی شخص کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے اعزاز اور اکرام کرتا ہے اور اس کا کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ کا یہ نظام ہے
کہ اللہ رب العزت جب یہ شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا، جب یہ شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا تو اس طرح کے افراد پیدا کر دے گا اور ان کو امت کے درمیان میں پالے گا کہ اس کی مدد کے لیے اس کی بڑھاپے میں وہ کام آئیں گے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے بوڑھوں کی بہت عزت کرنی چاہیے، جو بڑے ہیں ان کو اعزاز دینا چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے بارے میں فرمایا ہے، اور آگے اسی میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ بھائی ان سے ہے ایسی گفتگو نہ کرنا کہ وہ رونے لگیں، ان کو تکلیف پہنچ جائے، ان سے تو بڑی پیار کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا. جب میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پر توجہ دیجیے گا، جب کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے ہمجولی لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. دیکھو دنیا کی چیز کو سمجھو، ایک بچہ 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، ایک بچہ 10 سال کا ہے، تو 10 سال کی جوڑی 10 سال 12 سال کے ساتھ ہی جمتی ہے. 10 سال کا بچہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 20 سال کے نوجوان کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا. 15 سال کا لڑکا ہے تو اس کی دوستی، اس کی ہمجولی، اس کے ساتھ پڑھنے والے، اس کے ساتھ گھومنے والے وہ 15 سے 20 سال کی عمر کے ہی لوگ ہوں گے. ہوتا ہے نہیں ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 40 سال کے لوگ 15 سال کی عمر کے ساتھ گھوم رہے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے نا ایسا. کوئی 25 سال کے نوجوان ہیں تو ان کے دوست احباب بھی ایسے ہوں گے جو 25 سال 30 سال 35 سال کی عمر کے لوگ ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ 25 سال کے کی دوستی 60 سال کی عمر کے ساتھ ہے، یا 25 سال کی عمر 7 سال کے ساتھ ہے؟ نہیں ہوتا نا ایسا. یہ معاشرے کا حصہ ہے کہ عمروں کا حساب اللہ نے رکھا ہے، اور یہ معاشرہ، یہ کلچر ہے کہ انسان کی طبیعت جو میل کھاتی ہے وہ برابری کے ہم عمروں سے کھاتی ہے. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں کہ جب آپ کا باپ، آپ کی ماں بوڑھے ہو گئے، 60 سال 70 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اب ان کے بہت سارے وہ دوست جو بچپن سے 7 8 9 10 15 20 25 30 سال سے زندگی ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے بہت سارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ گھر کے اندر تنہا ہوتے ہیں، گھر کے اندر تنہا ہوتے ہیں. اب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ، بھائی من تو ان کا بھی ہے نا، ان کا بھی دل چاہتا ہے وہ کسی سے بات کریں، وہ ہنسیں. اب اپنے کام میں ہم مصروف ہیں. اب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ماں باپ کی خدمت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی تو ہم بہت خدمت کر رہے ہیں، دوائی بھی وقت پہ دے رہے ہیں، پیر بھی دبا دیتے ہیں، سر میں تیل بھی لگا دیتے ہیں، مالش بھی کر دیتے ہیں، کمر بھی دبا دیتے ہیں، یہ خدمت ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ان کے پاس بیٹھو اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ان سے مذاق کرو، ان کو ہنساؤ، ان کو ایسا لگے کہ میں تنہا نہیں ہوا ہوں، میں تنہا نہیں ہوا ہوں، میرے دوست تو گئے ہیں لیکن میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں کہ مجھے ابھی بھی جو ہے تنہائی محسوس نہیں ہو رہی ہے. تو یقین جانیے کہ وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنا آپ کو طاقتور محسوس کریں گے. تو اپنے گھر کے اندر، اب ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر بوڑھا ہو گیا تو بیٹھک میں ڈال دیا، کیا کھا کھا کرتے رہتے ہیں، دن بھر پریشان کرتے رہتے ہیں، بیٹھکوں میں ڈال دیا جاتا ہے. کیا ظلم ہو رہا ہے بھائی؟ وہ باپ جس نے ساری زندگی آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں لگا دی، وہ باپ جس نے دھوپ اور چھاؤں نہیں دیکھی، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لگا دیا، آپ اس باپ کو جب وہ بوڑھا ہو گیا تو آپ بیٹھک میں ڈال دیتے ہیں. ایک تو زندگی کی تنہائی، ایک عمر کی تنہائی، اور آپ نے اس کو بیٹھک میں ڈال دیا. اور پھر مزید یہ کہ کھانا لے کر کے پہنچ گئے، کھلا دیا، کھا لیا. نہ، ایسا نہ کرو. ان کو اپنے پاس بٹھاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کے کھلاؤ. پھر جو ان کے دل سے دعا نکلے گی، پھر جو ان کا دل خوش ہوگا، تو یقین جانیے زندگی بھر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے. تو خدمت کرنے کی اس طرح ضرورت ہے کہ اپنے گھر کے اندر اگر بوڑھوں کو پاؤ تو اپنے قریب کرو، اپنے وقت میں سے وقت نکالو، ان کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ ان کی جیسی مذاق کرو، ان کو ہنساؤ. تو یقین کریے وہ اپنے بڑھاپے کو بھول جائیں گے، اور ان کو محسوس ہوگا کہ ان کی زندگی بہت اچھی چل رہی ہے.
تو اس لیے میرے بزرگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہیں پر بوڑھوں کے حقوق بھی بہت بیان فرمائے ہیں۔ تو بھائی آپ میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کرے کہ وہ سب عافیت کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ خوبصورتی کا معاملہ کیا کریں۔ بستی کے اندر جو بھی بڑی عمر کے ہیں، تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، چھوٹی عمر کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ادب اور محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ اعزاز اور اکرام کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسی معاشرے کے اندر ایسے افراد پیدا فرما دے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جو آپ کی عزت اور اعزاز اور اکرام کریں۔ تو خلاصہ سمجھ میں آ گیا بھائی آج کے بیان کا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔